बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम इस वक्त पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जलसा गाह है, इस जलसा गाह के जो अंदर मेन इंट्रेंस के बाद में ग्राउंड में दाखिल होते वक्त जो दरवाज़ा है इंट्रेंस है, वहाँ पे मौजूद हैं। ग्राउंड इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं भर चुका है, जबकि सैकड़ों की तादाद में जो कारकुनान हैं हमारे पीछे, जबकि हज़ारों की तादाद में कारकुनान बाहर जो मरकज़ी शाहराहें हैं वहाँ पे मौजूद हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से जो काफ़िलों की आमद है वो जारी है। मैं वक्त ज़ाया नहीं करता। सिद्दीक जान साहब, लोग तो बहुत बड़ी तादाद में, यानी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। ये तो बहुत बड़ा जलसा हो गया। देखिए असद चौधरी साहब, मैं इस जलसे की तादाद जो है ना वो इसलिए देखने में आज इंटरेस्टेड था कि देखना यह है कि सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से इस वक्त जो माहौल बना हुआ है और एक नैरेटिव बनाया गया केपी की जानिब से, शफी जान साहब की जानिब से, कि हमारे वज़ीर आला के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उस पर पूरे सूबे में गम गुस्सा है। जो जुनैद अकबर साहब ने कहा, जो असद कैसर साहब ने कहा, तो देखना यही था कि इस वक्त माहौल क्या होगा। देखें, इस वक्त मेन लीडरशिप की तकारीर शुरू नहीं हुई और जलसा गाह खचाखच भर चुकी है। आपको बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आती हैं, लोगों का रश नजर आता है। देखें, एक तो मैं फिर भी ये समझता हूं कि लोगों की तादाद से ज्यादा लोगों के जज्बात मैटर करते हैं, और लोगों के जज्बात इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि इस वक्त ये हमें खबरें दी जा रही हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ पे बहुत कड़ा वक्त आ चुका है। और कल से बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन, मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन, यूट्यूबर्स के ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। और कल से पीटीआई की खैर नहीं है और कहा जा रहा है कि पीटीआई इज नो मोर, कहा जा रहा है कि हाँ हम उन्हें क्रश कर देंगे। आज आपने डॉन का वो भी पढ़ा है, कार्टून भी देखा है, जिसमें पहले यह है कि रुकावट और डंडा इमरान खान के आगे था, अब जो है इमरान खान के गले पे एक फंदा सा डला हुआ है और यही मैसेज दिया जा रहा है कि पहले इमरान खान के रास्ते में जो रुकावट थी अब वो इमरान खान के गले तक आ गई है। और वो बड़ी खतरनाक इशारा देती है कि जिस तरह से गले के गिर्द एक रस्सी सी या रुकावट सी लपेटी गई है, वो मैसेज को ठीक नहीं दिया जा रहा। फिर आप हुकूमत के बयान भी सुन रहे हैं कि इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार कर लेंगे। फिर आप ये भी सुन रहे हैं कि अब सोहेल आफरीदी की खैर नहीं है। लोग आपको फोन करके कह रहे हैं कि अब सोहेल आफरीदी का नंबर है, अब खैर नहीं है, अब गवर्नर राज लगेगा। देखें बात क्या है, पीटीआई पे तो पाबंदी पहले ही है, निशान नहीं है। झंडा आप पंजाब में, सिंध में, आप बलोचिस्तान में, आप वफाक में पीटीआई का झंडा लेके नहीं निकल सकते, आप पीटीआई का नाम ही ले सकते। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ जो है वो कुरान खानियाँ नहीं कर सकती। वो तौहीने कुरान मजीद के ऊपर एक बार उन्होंने जो है कहा कि हम कुरान खानियाँ करेंगे, दर्स कुरान रखेंगे, वो उनको नहीं रखने दिया गया। तो पीटीआई के ऊपर तो अमलन पाबंदी है। इमरान खान साहब का नाम और तस्वीर नहीं चल सकती टीवी चैनल्स के ऊपर, इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो सकती, उनकी बेटों से बात नहीं हो सकती, उनकी एहलिया बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात नहीं हो सकती, इमरान खान के बच्चों को पाकिस्तान, बेटों को पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दी जाती, इमरान खान का राब्ता बाहर से काट दिया गया है, इमरान खान के केसेस नहीं लगने दिए जा रहे। पीटीआई के वो लोग जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उमर सरफराज चीमा है, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद और शाह महमूद कुरैशी साहब, 945 दिन उनको हो गए, वो पाबंदी 950 दिन हो गए। इमरान खान के भांजे हसन न्याजी को 850 दिन हो गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम साहब को आप देख लें, को 850 दिन हो गए। मिलिट्री कोर्स वालों को जो उनके कारकुन है। तो कहने का मकसद यह है कि पीटीआई पे तो अमलन पाबंदी है। अब ये जो कहा जा रहा है ना कि पीटीआई के लिए सख्तियां बढ़ने वाली हैं, भाई और क्या सख्तियां बढ़ेंगी? क्या है जो पिछले 3 साल में पाकिस्तान में लोगों के साथ नहीं हुआ, तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हुआ? सारी बातें ठीक। ये जो हम ज़ारे लोगों को जिस तरीके से हमने देखा, लोगों के अंदर जो अग्रेशन है ये हमने पहले कभी नहीं देखा था इस हद तक। यानी लोग जो हैं, जो यहाँ शुरका हैं, वो थोड़ा ज्यादा गुस्से में हैं। देखिए ऐसा चौधरी साहब, मैं इसको वही यही पे ला रहा था कि देखें, आप ये कह रहे हैं कि अब पीटीआई की खैर नहीं है और ऐसी की तैसी फेर देंगे। देखिए मेरा केस क्या है, मेरा केस यह है कि एक दो कल की देखें हमने तारीफ की कि बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ के बतौर जमात जो रद्दमल था वो बड़ा मिच्योर था, गालम गलोच की बजाय उन्होंने अभी भी मुफाहमत की बात की है, उन्होंने अभी भी पाकिस्तान की खातिर रास्ता निकालने की बात की है। उन्होंने कहा कि मुल्क का नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान के लोगों का नुकसान होगा। असद कैसर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा 64,000 हमारे कारकुनान के ऊपर FIR हैं, हमारा कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कारकुन बचा नहीं है जिसके ऊपर FIR ना हुई हो, जो गिरफ्तार ना हुआ, जिसके चादर दीवारी का तकद्दुस पामाल ना हुआ, जिसकी औरतों के साथ कुछ ना हुआ। लेकिन फिर भी हम बात पाकिस्तान जिंदाबाद की कर रहे हैं। ये उनका पॉजिटिव जेस्चर था। और देखें बात यह है कि यहां से दो रास्ते हैं सर चौधरी साहब। एक ये है कि इस क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी निकाली जाए और कल की पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पॉजिटिव लिया जाए। देखें हमारे ना वसीम मलिक साहब, कल मैं देख रहा था नून लीग के कुछ अकाउंट्स जो है ना, जब मैंने वो
کہا کہ پی ٹی آئی نے بڑی میچور پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے آگے سے گالیاں دی. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا آپ جی ڈی اے اختیار میں دھمکیاں دی ہیں تو آپ پھر میچورٹی پہ آ گئے. وہ بات یہ ہے کہ بھائی اگر پی ٹی آئی اس موقع کو تو حاصل ہی یہ کرنا ہے, یعنی نون لیگ کا تو فائدہ اسی میں ہے کہ پی ٹی آئی اور ادارے جو ہیں وہ آپس میں الجھتے رہیں. نون لیگ جو کام بات کر رہی ہے نا, وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں کہ شرم والا اندر بڑھائی تو بے شرم آ کے میں تو ڈر کے اندر چلا گیا ہے, حیا والا اندر بڑھائی تو بے حیا آ کے میں تو ڈر کے اندر چلا گیا ہے. کہ حیا والا شرم والا وہ پیچھے ہٹ گیا کہ کوئی تصادم نہ ہو, ٹکراؤ نہ ہو, اور بے شرم نے اور بے حیا نے کہا کہ مجھے ڈر کے اندر گیا. نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ڈر کے وہ یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی چاہے تو وہ پورے ملک میں خدا نہ خواستہ ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. میں ایک بات کر چکا ہوں, یہ دیکھیں جذبات اب دیکھیں, ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں وسیم ملک صاحب, میں یہاں پہ نا کیونکہ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے تو میں دوبارہ اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے 5-6 بار کہا کہ جو میرے اوپر این سی سی آئی کی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے, میں چاہوں تو اس فل ٹاس پہ چھکا مار سکتا ہوں, میں چاہوں تو کچھ ایسی چیزیں کر سکتا ہوں, لیکن اس سے نقصان ملک کا ہوگا. میں نے ان سے پوچھ لیا, میں نے کہا سہیل آفریدی صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فل ٹاس دی گئی ہے اور میں چھکا مار سکتا ہوں تو اس سے مراد آپ کی کیا ہے؟ تو سہیل آفریدی صاحب نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ میں اگر قبائلی اضلاع کے لوگوں کو کہہ دوں کہ آؤ میرے حق میں گواہی دو, پھر وہ صرف اس بات پہ گواہی دینے نہیں آئیں گے, وہ اور بھی بہت کچھ کہیں گے. دیکھیں میں ابھی اس موضوع کو یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا, پھر آگے ہم بات کریں گے کہ لوگوں کے جذبات بہت ہائی ہیں. دیکھیں پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے ٹکراؤ, تصادم پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. دیکھیں آپ نے ایک نہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. اس بات کی تحریک انصاف کو بھی ریئلائزیشن ہے. تحریک انصاف مسلح جماعت نہیں ہے, تحریک انصاف نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا, ان کے لوگوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا. وہ مزاحمت کس لیے کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو. بھائی الٹیمیٹلی تو اپنے ٹیبل پر بیٹھنا ہے, تو کیا آپ مزید ملک کا نقصان کروا کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے؟ ایک چیز اور اساسا میں ضرور یہ بات مکمل کر لوں کہ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے اس وقت جو لڑائی ہے, یعنی سیدھی لڑائی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ہے نا, حکومت تو 3 میں 13 میں, لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس نے کیا کھویا ہے, کس نے کیا پایا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان پولیٹیکل شخصیت ہے نا, ان کی پاپولیرٹی کا اعظم کے بعد عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے پاپولر لیڈر بن گیا ہے. اس کے لیے لوگوں کی محبتیں دیکھیں. آج اگر آپ گنیں تو عمران خان کے جیل جانے کے بعد یہ 150واں جلسہ ہوگا, اس سے پہلے 149 جلسے ہو چکے ہوں گے. عمران خان کے نام پہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, اتنی حکومت جو ہے وہ پورے پاکستان سے اکٹھی نہیں کر سکتی نون لیگ. بات یہ ہے عمران خان کی تو پاپولیرٹی اوپر چلی گئی, نون لیگ کے کیسز معاف ہو گئے, شریف خاندان کی چوری چکاری معاف ہو گئی, پیپلز پارٹی کے کیسز معاف ہو گئے, زرداری نے تحت استثناء لے لیا, لوٹ مار عروج پہ ہے, پیسے وہ بنا رہے ہیں. نقصان کس کا ہوا ہے؟ نقصان ہوا ہے پاکستان کا, پاکستان کے اداروں کا. اس وقت کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کی کریڈیبلٹی رہی ہو. اس وقت کوئی کسی بھی آئینی عہدے پہ موجود شخصیت ایسی نہیں ہے جس کی رسپیکٹ ہو. عدالتوں میں لوگوں کا اعتماد نہیں رہا, لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں عدالتوں کے معاملے میں. دیکھیں غریب سے غریب تار ہو گیا ہے, بے روزگاری تاریخی بلندی سطح پر, غیر یقینی کی صورتحال صاحب ایک منٹ, کسانوں کا 2200 ارب کا ایک سال میں نقصان ہو گیا ہے, انڈسٹریلسٹ تباہ ہو گیا ہے, تاجر برباد ہو گیا ہے, تنخواہ دار طبقہ بیزار ہے, سفید پوش آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے, غریب جو دینے والے آتے وہ لینے والے ہو گئے, لوگوں کی سفید پوشی کے بھرم ٹوٹ گئے ہیں, پاکستان کے غربت کا شکار ہو گیا ہے, کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے. ہمارے پاسپورٹ کی عجزت دیکھیں, ہمارے ایئرپورٹ کے اوپر سینکڑوں لوگوں کو وہ کیا جا رہا ہے, آف لوڈ کیا جا رہا ہے. دیکھیں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے, پاکستان کے لوگوں کو ہو رہا ہے. ادارے پاکستان کے ادارے کمزور ہوں گے, پاکستان کمزور ہوگا. لہٰذا میرا یہ خیال ہے جو پی ٹی آئی کا کل کی پریس کانفرنس تھی اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. آپ جتنا ایگریشن دکھائیں گے عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھے گی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, میں آخری یہ بات کر لوں چودھری صاحب, آخری کہہ کہ میں 10ویں بار کہہ رہا ہوں آخری بات, لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کل سے کہا جا رہا ہے کہ یوٹیوبرز کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا. بھائی بند کر دیں سارے یوٹیوب چینل, میرا یوٹیوب چینل بند ہو جائے, عمران ریاض کا, ڈاکٹر محیط کا, صابر شاکر, ساروں کے یوٹیوب چینل بند بھی ہو جائیں. کیا پاکستان کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں, کیا کسی کے گھر میں بجلی کا بل نہیں آتا؟ کیا گیس کا بل نہیں آتا؟ کیا وہ گروسری نہیں کرتا؟ کیا اس کے بچے اسکول جاتے ہیں اسکول کی فیس نہیں دیتا؟ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, گھر میں خدا نہ خاصہ کوئی بیمار ہے تو دوائی نہیں لیتا, خدا نہ خاصہ ہسپتال نہیں جاتا, کوئی چوری چکاری ہو مسئلہ ہو تھانے نہیں جاتا, ناانصافی ہو عدالتوں میں نہیں جاتا. یہ 9 چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں, ان 9 چیزوں سے جو پاکستانی گزر رہا ہے, اور ان میں سے 6 تو وہ ہیں جس سے ہر پاکستانی گزرتا ہی گزرتا ہے. تو کیا ان کو نہیں پتا پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا حکومتیں؟ اور وہ حکومت جو عوام کے ووٹوں سے آئی نہیں ہے, جن کے اثاثے, جائیدادیں, اولادیں, کاروبار, مفادات, جہاں تک کہ علاج بھی ملک سے باہر ہے, وہ ملک کے لیے کیا بہتری کر سکتے ہیں؟ انہیں پتا ہے ہم نے عوام میں جانا نہیں, ہم نے عوام کو منہ نہیں دکھانا. اور یہاں پہ ہم کے پی میں کھڑے ہیں, کے پی ایک سینسٹیو صوبہ ہے. سہیل آفریدی اس وقت یہاں پہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے. سہیل آفریدی کے خلاف قبائلی علاقوں سے آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ پی ٹی آئی کے حامی,
آپ یہ دیکھیں کہ قبائلی علاقوں میں آپ جو نون لیگ پیپلز پارٹی اور JUIF کے کوئی حامی ہیں ان سے بھی آپ ایک پریس کانفرنس نہیں کروا سکے, قبائلی علاقوں سے ایک بیان نہیں لے سکے اس کے خلاف. تو بات یہ قبائل سے, تو لہٰذا سہیل آفریدی امن کی بات کر رہے ہیں, دہشت گردی کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں, صوبے کے وسائل کی بات کر رہے ہیں, بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے. تصادم اور ٹکراؤ, عمران خان کو تو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی ہوگا فائدہ ہے, سیاسی طور پہ نقصان ملک کا ہے, ملک کے اداروں کا ہے. وسیم ملک, جس تعداد میں لوگ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ پچھلے چند روز کے اندر ایک نئی جس کو کہتے ہیں جان ڈل گئی ہے PTI کے اندر؟ دیکھیے یہ بات تو ہم رات بھی کر چکے ہیں کہ 26 نومبر کو اس 7 دسمبر کے جلسے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, اور اس کی وجہ کیا تھی وہ ہم سب جانتے تھے کہ ایک مومنٹم کو برقرار رکھنا تھا. لیکن اس وقت کون جانتا تھا کہ اس جلسے کو خیبر پختونخوا کی تاریخ کے ایک اہم ترین جلسے کی اہمیت مل جائے گی. تو آج وہی ہوا, باقی سب باتیں ہو چکی. مکالمہ چونکہ مفاہمت کی بات صدیق جان صاحب نے کی تھی, آصف علی زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے, تو جس طرح کی وہ مفاہمت کر رہے ہیں تو پاکستان میں اب وہ مفاہمت گالی بن چکی ہے. بنیادی طور پر گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مکالمے کی دعوت تھی, مفاہمت کی دعوت نہیں تھی. اب وہاں سے مکالمے کی دعوت تو ہوئی ہے, لیکن یہاں سے کیا ہوگا, سہیل آفریدی صاحب کا خطاب جو ہے آج کا ایونٹ ہے, آج دیکھنا ہے کہ کس تعداد میں لوگ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. CM جو ہیں جب اس بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ کیا اناؤنس کرتے ہیں؟ میں ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا ہوں. ابھی تک انہوں نے اپنے جواب دینے کا حق محفوظ رکھا ہوا تھا, کوئی ان کی جانب سے فکرہ نہیں بولا گیا. آل دو شاہد خٹک ہوں, ان کے جو وزیر غالباً اطلاعات ہیں, معاون خصوصی ہیں شفیع جان صاحب, ان کی جانب سے تو معافی مانگنے کا مطالبہ DG ISPI صاحب کی جانب سے کیا گیا. گزشتہ روز اسد کیسر نے بھی کیا. اگین آج تمام تر نظریں سب سے زیادہ سہیل آفریدی اور اس کے بعد محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس پہ. اچھا, صدیق جان صاحب نے جتنی طویل گفتگو کی ہے, وسیم ملک صاحب جو ہیں وہ پھر اتنی زیادہ اس کو جلدی سم اپ کر رہے ہیں. اینی ویز اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی یہاں سے کیا اعلان کرتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.